السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ اپنے اپنے گھروں میں خیر عافیت سے ہوں گے۔ کل ہم نے سبق نمبر 2 رسالہ کے تقاضے کیے تھے، مختصر سوالات اور کثیر انتخابی سوالات اور آدھی پڑھائی کی تھی۔ ٹھیک ہے، آج ہم اس کی جو بقیہ ہے نا پیج نمبر 8 اور 9 کی پڑھائی کریں گے، ساتھ ساتھ اس کے لانگ کویسچن یعنی کہ تفصیلی سوالات کریں گے۔ آگے ہے حب رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے والدین ہماری ذات سے بڑھ کر ہمارے خیر خواہ ہیں۔ آپ نے ہماری خاطر بے شمار مشکلات اور تکالیف کو برداشت کیا، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذات، اپنے والدین، اپنے اولاد، اپنے عزیز و اقارب اور دنیا کے دیگر تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب جانیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرنا ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو مانیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو دوسروں کی رائے کو اپنی رائے پر ترجیح دیں، ہر معاملے میں آپ کی ذات کو اپنی ذات پر مقدم کریں۔ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی یہی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے پناہ محبت کرتے تھے اور آپ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے تھے۔ بلا شبہ تو اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے۔ آگے ہے اطاعت و اتباع رسول۔ انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی ذات اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے۔ چونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اس لیے ان کی اطاعت کرنا گویا اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنا ہے۔ آگے ہے صفحہ نمبر 9 پہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا ایک تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات، ارادے اور اعمال شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دے۔ جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول و نبی تسلیم کر لیتا ہے تو اس پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کی سنت کو سامنے رکھے، زندگی کے ہر معاملے میں آپ کے احکام کی پیروی کرے، آپ کی ہدایت اور احکام کے مطابق زندگی گزارے۔ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائے۔ رسالت و نبوت پر صحیح اور سچا ایمان رکھنے والے وہی لوگ ہیں جو رسالت پر ایمان کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی تمام رسولوں پر ایمان لائیں اور رسالت پر ایمان کے تمام تقاضوں کو عملی طور پر اپنائیں تاکہ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہی ہے صفحہ نمبر 11 پہ تفصیلی جوابات۔ یہ 3 سوالات ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ آگے ایک حدیث اور ایک آیت۔ ان کا حدیث اور جو آیت ہے نا، ان کا آپ نے ترجمہ کتاب پہ جو ہے نا پہلے آیت لکھنی ہے مارکر کے ساتھ اور پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال نمبر 5 کر کے حدیث لکھ کے اور پھر اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ خالی ترجمہ آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، پھر اس طرح آپ کو پتہ نہیں چلے گا۔ حدیث سوال نمبر 1 ہے، رسالت کا مفہوم بیان کیجیے۔ پہلا سوال نمبر 1 ہے، رسالت کا مفہوم بیان کیجیے۔ آئیے صفحہ نمبر 6 پہ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے رسالت کا مفہوم۔ ٹھیک ہے، رسالت کا لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ رسالت کے لیے ایک اور لفظ نبوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبوت کا لغوی معنی خبر دینا ہے۔ رسول لوگوں کو اللہ کے احکام کی خبر دیتا ہے، اس لیے اسے نبی کہتے ہیں۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب ہے۔ سوال نمبر 1 کا جواب ہے یہ۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، رسولوں پر ایمان لانے کے لیے کن باتوں پر یقین رکھنا ضروری ہے؟ یہ لاسٹ پیراگراف ہے صفحہ نمبر 6 کا۔ یہ لکھا ہوا ہے، رسالت پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان پختہ یقین رکھے کہ یہ سٹارٹ دیے میں 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
ٹھیک ہے، یہ سارے جو ہے نا آپ نے لکھنے ہیں۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ تمام رسول سچے ہیں اور اللہ ہی کے بھیجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبوت اور رسالت کے آخر کی ذمہ داری کے اعتبار سے تمام نبی رسول برابر ہیں، یہ ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہیں، اللہ کی طرف سے سونپی گئی ہیں۔ تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو دین اسلام کی دعوت دی ہے، اور نیچے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو ہے نا سب سے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا نبوت کا جو ہے نا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سوال نمبر 3 ہے، رسالت پر ایمان کے تقاضے بیان کیجیے۔ ہاں جی، رسالت پر ایمان کے تقاضے، یہ لکھا ہوا ہے نا رسالت پر ایمان کے تقاضے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلے ہیڈنگ دینی ہے رسالت پر ایمان کے تقاضے، دینے کے بعد آپ لوگوں نے یہ دیا ہوا ہے نمبر 1 تعظیم رسول، نمبر 2 حب رسول، نمبر 3 اطاعت و اتباع رسول، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے بعد آپ نے تعظیم رسول لکھ کے نا پہلے سوال لکھنا، سوال لکھنے کے بعد آپ نے لکھنا ہے رسالت پر ایمان کے تقاضے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے نمبر 1 تعظیم رسول، اس میں آپ نے صرف تھوڑی تھوڑی چیز کی نا اس کو ڈیفائن کرنا، سارا نہیں کرنا، یہ جتنا میں نے سرکل کیا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم و توقیر کی جائے، صرف اتنا سا لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسری ہیڈنگ دینی ہے حب رسول، حب رسول مارکس سے لکھ کے پھر آپ نے لکھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر محبت کریں۔ پھر تیسرا ہے اطاعت و اتباع رسول، یہ ہے انسان کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزارے۔ اس کا یہ مقصد حیات اسی صورت میں پورا ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی اطاعت کرے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں اس میں جو آپ لوگوں نے لکھنے ہیں سوال نمبر 3 میں جو ایمان کے تقاضے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے سوال نمبر 4 ہے آیت کا ترجمہ لکھے۔ آیت کیا ہے، ما کان محمد، ٹھیک ہے۔ یہ ہے دی ہوئی یہ صفحہ نمبر 7 پہ ہے، سب سے اوپر دی ہوئی ہے ما کان محمد، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے آپ نے آیت لکھنی ہے اور اس کے بعد اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4 سوال نمبر 5 ہے حدیث کا ترجمہ لکھیں، لا یؤمنو، یہ دیکھیں اسی پیج پہ دی ہوئی ہے، پیج نمبر 9 پہ ہے، یہ دیکھیں لا یؤمنو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، پہلے آپ نے حدیث لکھنی ہے، سوال لکھنے کے بعد سوال نمبر 5 لکھنے کے بعد حدیث لکھنی ہے، حدیث لکھنے کے بعد آپ نے اس کا ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہمارا دوسرا چیپٹر جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ لوگوں نے پہلے اپنے نوٹ بک پہ یہ سارا کام کرنا ہے، نوٹ بک پہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔